حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اللہ نے آدم کو ان چیزوں کے سب نام سکھا دیے جن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کی ایسی زندگی گزارنی چاہی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام ہی بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی زندگی جس مقصد کے لیے اور جس طرح کی ہوگی وہ ابھی اس کو نہیں سمجھتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تاکہ وہ جان لیں کہ آدم علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ اور ارفع مقصد کے لیے ہی ہے۔ تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ کر دیکھتا رہا۔ اکڑ دکھاتے ہوئے اس نے کہا، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں حوا علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی۔ یہ خوبصورت زندگی تھی، یہاں نہ کھانے پینے کی کمی تھی، نہ لباس کی، اور نہ انہیں گرمی یا سردی ہی محسوس ہوتی تھی۔ ان پر صرف ایک پابندی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کے قریب جا کر اس کا پھل نہ چکھیں۔ شیطان نے جو ان کا شدید دشمن تھا اپنے قریب سے ان کو بہکا دیا۔ شیطان ان کا خیر خواہ بن کر آیا اور ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کا حکم بھول گئے اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے لباس الگ ہو گیا۔ پھر وہ شرم کے مارے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھل کھانے والی غلطی آدم اور حوا علیہ السلام دونوں سے ہوئی تھی۔ اس میں جتنا قصور آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی حوا علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس لیے قرآن مجید اس غلطی کی ذمہ داری آدم اور حوا علیہ السلام دونوں پر ڈالتا ہے، جبکہ موجودہ انجیل یہ کہتی ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پہلے پھل کھا لیا تھا۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے زیادہ قصوروار تھیں۔ خیر، اللہ نے دونوں کو معاف فرما دیا تھا، دونوں نے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہ کو معاف کر دیا اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کا گناہ وراثت میں سب انسانوں کو منتقل ہوا، اور ہم ہر انسان کو عمل کی آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ جو عمل بھی کرتا ہے اپنے ذمہ داری پر کرتا ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لیے وہ خود اللہ کے سامنے ذمہ دار ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے کہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔